ناظرین، گولڈ ہومز پروگرام کے ایک اور ایپیسوڈ میں عرفان بابا ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ ٹورنٹو کا سب سے معتبر، سب سے مستند اور سب سے دیکھے جانے والا ریئلٹی شو ہے، جو کہ ری میکس گولڈ ریئلٹی کی تعاون سے، کوآپریشن سے آپ کو خدمت میں ٹورنٹو 360 چینل پہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں دو چیزیں فائنینسنگ کے حوالے سے آپ کو اور ریل اسٹیٹ کے حوالے سے میں آپ کو متعارف کراؤں گا۔ پہلے تو میرے بہت گہرے دوست، میرے مارٹگیج ایجنٹ، میرے ساتھ جو ہمیشہ کام کرتے ہیں فائنینسنگ میں بھی اور مارٹگیج میں بھی، ان سے میں آپ کا تعارف کراؤں گا۔ اور اس کے دوسرے سیکشن میں رینٹ ٹو اون، آپ کرایہ دار سے مالک مکان کس طرح بنیں، یہ کیا پروسیجر ہے، یہ کیا فارمولہ ہے، یہ کیا آئیڈیا ہے، آپ کو مکمل آپ کو معلومات میں نے پرووائڈ کی ہیں اس ویڈیو میں، سو پورا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ آئیے این چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ این چودھری صاحب، ویلکم ٹو گولڈ ہوم شو سر۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ تو تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں ناظرین کو سر۔ جی، میرا نام این چودھری ہے اینڈ آئی ایم اے مورگیج ایجنٹ اینڈ میں کمرشل، ریزیڈینشیل، پرائیویٹ لینڈنگ کروا سکتا ہوں اور کرواتا ہوں کلائنٹس کے لیے۔ اچھا، یہ پہلے بات کرتے ہیں چودھری صاحب، لوگ بڑے پریشان ہیں، جی جی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، ڈیفینیٹلی۔ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ جو مارٹگیج رینیول پہ جاتی ہے $500 اس میں انکریز ہو رہا ہے، لوگ پیمنٹیں دینے سے قاصر ہیں۔ یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ ایز اے فائنانس ایکسپرٹ؟ آپ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، انٹرسٹ پرائم از گون اپ، اچھا پرائم کا ریٹ از گون اپ اینڈ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ایک انکریز ہوا ہے جی، اور ایک اور پریڈکشن ہو رہی ہے کہ نیکسٹ منتھ دے ول بی اندر انکریز اوکے، اینڈ دے آر پریڈکٹنگ دیٹ جنوری دیٹ مائٹ بی اندر ون ایز ویل۔ ہاں جی، سو مارگیج کی جو ویریبل پہ تھے ان کی تو کافی منتھلی پیمنٹس بڑھ چکی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، ٹھیک، تو دے آر ویری ڈسٹربڈ، پیپل آر ڈسٹربڈ، بٹ صورتحال یہی ہے اس وقت۔ ڈسٹرب تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو 2-3 دن پہلے 4 ملکوں نے، آسٹریلیا نے، امریکہ نے اور نیوزی لینڈ نے غالباً اور شاید انڈیا نے انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا ہے، جی تو نارتھ امریکہ میں تو باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں ریسیشن کی جی اور چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی۔ جی کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اپنے مقصد پورے کر لیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے یا ڈیفینیٹلی انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں جی، لیکن ابھی یہ ہے کہ وی آر ہیڈنگ انٹو ریسیشن، دیٹ از اے فیکٹ رائٹ ناؤ، وٹ جو صورتحال لگ رہا ہے۔ یعنی ہوپنگ کہ ناٹ طوفان ہم سے ٹکرانے والا ہے یا ہم طوفان سے ٹکرانے والے بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ ناؤ، بٹ ایٹ دا مومنٹ یس لکس دیٹ وے۔ جیسے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایوری تھنگ از گوئنگ اپ، وی ہیو سین لائک گروسری شاپنگ کرنے جائیں، تھنگز ہیو گون اپ ڈراسٹکلی، بٹ ابھی کیا صورتحال تو یہی ہے اس وقت، اینڈ ود دی انٹرسٹ ریٹس گون اپ تھنگز آر گیٹنگ ریئلی ٹف، ویری ٹف۔ it's getting very tough and prime is sitting at about 5.54 at the moment, so prime minus prime plus aapko pata hai ki when you go to get a mortgage, so I would suggest that anyone who is on variable, if they can go back to their lenders or go back to the institutions and reconsider getting a fixed rate for now, but again it depends ki unki monthly payment kitni banti hai aur how they can afford to pay it, because it will keep going up if there's another jump in the interest rate. اچھا جی اچھا، بات یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ لوگ اپنے بینکس کے پاس واپس جائیں اور اس کو فکس کرانے کی کوشش جو کریں، ویریبل جو پہ جی ویریبل جو ڈیفینیٹلی بھی جی، مل سکتا ہے وہ جو لے ان کو لیں۔ میں، ہاں جی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیا علاج ہوگا کہ مارٹگیج پہلے 2500 تھی اور 3500 ہو گئی ہے، 33,000 ہو گئی ہے، وہ تو کم نہیں ہو سکتی چودھری صاحب؟
نہیں وہ کم نہیں ہو سکتی. سو اگر آپ دوبارہ ویریبل پہ جائیں گے بھی یا آپ کو بینک کو اکوموڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا, لیکن پھر بھی تو وہ ڈفرینس جو لوگوں نے 1.9 پہ مارٹگیج لی ہوئی ہیں, اگر ان کو 5.5 دینا پڑ گیا, 4.5 یا 6 دینا پڑ گیا, ڈپینڈنگ آن دیئر کریڈٹ ہسٹری اور سارا کچھ, تو وہی پروسیجر ان کو دوبارہ کرنا پڑ گیا, جاب کی ویریفیکیشن فلانا. and it will be very hard for them to qualify at that point again. اس میں یعنی کوالیفیکیشن بھی ایک چیلنج بن جائے گی ڈیفینیٹلی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ود دا انٹرسٹ ریٹس گوئنگ اپ پراپرٹی مارکیٹ از گوئنگ ڈاؤن. سو پراپرٹی کی پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں, کریکشن بھی ہو رہی ہے, کم بھی ہو رہی ہے. بائرز مارکیٹ جو کہتے ہیں آج کل بائرز مارکیٹ بنا ہوا ہے, بٹ دا پرائسز ہیو گون ڈاؤن اینڈ دے مائٹ گو ایون فردر لوور. جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سولوشن ایز سچ سولوشن نہیں ہے, دیر از نتھنگ وی کین ڈو. If the interest rates are going up, we have to pay those monthly payments. But there is options. Option یہ ہے کہ if you still have equity in your house, but you shouldn't wait. If you have equity in your house, I suggest that you take out money from your house and keep it as a buffer zone. Now, taking out money as a buffer zone does not mean کہ آپ پیسے لے کے آپ رکھ لیں, اور اتنا آسان بھی پیسے نکالنا. بینک کے پاس جائیں گے, بینک تو ویسے بھی آج کل لائن آف کریڈٹس بڑی مشکلوں سے دے رہا ہے, especially when the prime is sitting at such a high interest rate right now. And again, you still have to qualify to get that line of credit. That's right. So all your documents are required. You still have to provide job letter. Your credit report should be really good. Your debt ratios should be in place to even get that $10,000-$20,000. But that's not the solution. That will only last you for so long. The other option that I think and I feel that which will be really good, and if you do have equity, آپ یہ کر سکتے ہو کہ گھر میں اگر آپ کی ایکویٹی ہے, میں I've done it for some of my clients and I can only suggest آپ لائن آف کریڈٹ لے لیں اگینسٹ یور ہاؤس. ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ ہے, we do it through private lending, and what that basically will do is if you have equity, appraisal ہوتی ہے, آپ کو ڈاکومنٹیشن زیادہ نہیں ہے اس کی ریکوائرمنٹ, ہم آپ کو up to 300,000 دلوا سکتے ہیں. So my team and I can get that for the client. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بفر زون ہو جاتا ہے. Now line of credit is again prime plus ہے, depending again on your credit, so I will not give a number, but it can help you out. You have that money lying in your bank account, because the longer you wait, the prices will go down. If the prices go down, آپ کی appraisal شاید ویسے نہ آئے جو آپ چاہتے ہو. So if you have equity, there are ratios, there are some conditions that apply, but we can get up to 300,000. So you can use that money for now till the bad weather goes away, جو کہتے ہیں the storm passes, then we can reevaluate کہ what can be done after that. سال 2 سال آپ کا خیال ہے کہ ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ پہ. اچھا یہ بات دیکھیں سال 2 سال کی بات نہیں ہے, سوری آپ کو یہاں کاٹنے لگا. سال 2 سال کی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی this whole thing depends on your credit score and other variables. ٹھیک ہے. If anyone is interested, they can always get in touch with me and I can guide them and tell them. There are different other solutions. This is one of the solutions that I have come up with, and I feel it is a good positive solution. It is easier. اس میں یہ again like I mentioned, آپ کی credit score پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کا credit score اچھا ہے تو آپ کو 2 سے 5 سال تک کا یہ open loan مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. Again there is no guarantees and I'm not going to put myself out there and say کہ یہ میں کروا سکتا ہوں, یہ کروا دوں گا, but this is an option جو میں کروا رہا ہوں clients کے لیے. So again I have to see documents. Up to 300,000. Again I have to see documents. It depends on the appraisal value کیا آتی ہے, and everyone has a different situation. So but اچھا بینک سے چلیں اس پہ ڈاکومنٹس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ لینا اور پرائیویٹ لینڈر سے ایکویٹی لائن آف کریڈٹ لینا ٹیکنیکلی دونوں ہیں تو ایک ہی چیز, مگر لوگ بینک میں جائیں یا آپ کے پاس آئیں, کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں بینک کے پاس جائیں گے, you still have to qualify. ٹھیک ہے. You have to qualify with all the documents. With all documents for your line of credit. Job, because they can if you have equity, the bank, again it depends with your relationship with the bank, with your banker. Aapki, like I said, everyone has a different situation. Okay. So I cannot really basically, اور ہر بینک کا اپنی different requirements ہوتی ہیں. So I'm not going to pinpoint and say کہ یہ ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا. You will still have to get all these documents and qualify
to get approved for that line جس of طرح credit. مارگیج کے لیے جی کوالیفائی ہاں ہوتے جی ہیں اس اس سے طرح آپ کو کوالیفائی ہوگا آپ کو qualify کرنا پڑے گا جی. اور اگر آپ پرائیویٹ لینڈر کے پرائیویٹ پاس لینڈنگ میں یہ ہے کہ qualifications ہیں بٹ دے آر ناٹ ویری اسٹرکٹ, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس پرائیویٹ لینڈنگ, اٹ از اگین وی ڈیلنگ ود ناٹ انڈیویجولس, وی ڈیلنگ ود اے کمپنی. اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. We will still want to know, okay, what are you earning, are you making, are you going to be able to pay that off, but it's not a major requirement. That is not an hurdle. That's not a hurdle. اگر کریڈٹ رپورٹ خراب ہے تو کریڈٹ رپورٹ خراب ہے, لائک آئی سیڈ, کریڈٹ رپورٹ اگر خراب ہے تو انٹرسٹ ریٹ ہائر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی ہائر, دا ٹرم اگر 5 سال کا ہے تو 2 سال ہو جائے گا. اگین I have to discuss that with the lender. Everything is discussed, so I can't really tell you کہ نہیں آپ کا کریڈٹ اسکور بہت خراب ہے, میں آپ کو دلوا دوں گا 1 سال کے لیے, ایسے بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سو again like I mentioned, it varies from case to case. سو اس میں یہ ہوگا کہ اگین when we receive the documents, زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, and it's easy documentation. Everyone has that on with them. اب ہمیں وہ ڈاکومنٹس دیتے ہیں تو اس کے بعد وی کین دین ایویلیویٹ اینڈ ٹیل یو کہ دیکھیں اتنا ہوگا. بٹ اگین اپریزل کے اوپر آئی کیپ ایمفیسائزنگ, آپ کی اپریزل از ویری امپورٹنٹ. اگر اپریزل آپ کی لو ہے دین آئی کین ناٹ ڈو مچ, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ جادو کی چھڑی جو کہتے ہیں, آئی کین پلے اراؤنڈ وتھ اٹ. بٹ اگر آپ کی اپریزل اچھی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو پیسے دلوا سکتا ہوں, اگین وتھ گوئنگ تھرو آل یور ڈاکومنٹس. اچھا, بٹ اٹ از مچ ایزیئر پروسیس though. ناظرین این چودھری صاحب فرما رہے ہیں, اور میں نے بھی اپنے 2-3 بہت سارے کلائنٹس کے لیے یہ ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے کیا بھی ہے کہ آپ کو ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ پرائیویٹ لینڈر سے $3 لاکھ تک کی کرا کے دے سکتے ہیں. ہاں جی, ڈزنٹ میٹر آپ کا کریڈٹ کیسا ہے, ڈزنٹ میٹر آپ کی جاب ہے یا نہیں, ڈزنٹ میٹر آپ کے ڈیٹس کی ریشو کیا ہے. آف کورس پرائیویٹ لینڈر دیکھے گا کہ اگر آپ کا جاب نہیں ہے یا نہیں ہے تو انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا اوپر نیچے کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ بینک کے پاس جائیں گے, اور میرا بھی تجربہ یہ ہے کہ اگر اس میں پھر آپ کو اسی طرح کوالیفائی کرنا پڑے گا جس طرح مارگیج میں کوالیفائی کرتے ہیں یا کسی چیز میں کرتے ہیں. for line of credit. تو چوہدری صاحب یہ ایکویٹی لائن آف کریڈٹ جی, سو بیسکلی جو آپ آفر کر رہے ہیں, جی جی جو آپ کروا کے دے سکتے ہیں, جی کچھ شرائط لازمی ہوتی ہیں, جی ٹھیک ہے, کنڈیشنز اپلائی. جی کیا میں سمجھوں کہ اس میں سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپریزر کتنا ہوتا ہے؟ جی, سب سے بڑی کنڈیشن آپ کی اپریزل کی ہے. اور یہ بیکاز آپ یہ دیکھیں نا, ڈپینڈس کہ آپ کا گھر ہے کدھر. اچھا, اب مسیساگا میں ڈفرینٹ اپریزل آئے گی کمپیئر ٹو برامپٹن میں, ملٹن میں, اف یو گو ٹورڈز نائگرا فالز. اب آج کل تو پرائسز ہر جگہ تو چڑھی ہوئی تھیں, آل دا پرائسز ور ہائی, لیکن ود دس انٹرسٹ ریٹ ہائک پرائسز ہیو کم ڈاؤن. کریکشن ہوئی آپ کہہ دیں, یا پرائسز گر گئی آپ کہہ دیں, وی ہیو سین اے ڈپ ان the prices. Huge dip actually. It's a pretty huge dip. But I don't want to scare people off by saying huge dip, but there has been a dip, and it could go further down. So if you do want to consider and you feel کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, funds کی ضرورت ہے, and you might not be able to afford that mortgage payment which will after one more hike, then I suggest آپ ایک solution اب ڈھونڈیں اپنے لیے, try to find an alternative solution. But if there is no other alternate solution, then this is one of the solutions that I mentioned that can really help you out. اس میں یہ ہوگا کہ at least آپ کے پاس funding ہوگی, and if you are disciplined and you use those funds according to what you've taken it for, 1-2 سال کے بعد پھر آپ دوبارہ ریفائنانس کروا سکتے ہیں. if you are in an open mortgage like variable ہے تو آپ اس کو ریفائنانس کروا لیں. Fixed میں you probably have to wait because there are penalties that count. Variable penalties are very low, usually 3 months of interest, but there are always solutions to alter your payments تاکہ آپ اپنے لائف کو تھوڑا سا ایزی کر سکیں, to make life easy for yourself financially. اچھا, اس کے علاوہ اگر ریزیڈینشیل مارٹگیجز کی طرف جایا جائے, جی چلیں یہ تو آپ نے ایکویٹی, ناظرین یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا, آپ کے ذہن میں پروسیجر بھی آ گیا. این چودھری صاحب اپنا نمبر بتائیے. جی, میرا نمبر ہے 416-826-4646. جی, تو $3 لاکھ تک کی ایکویٹی لائن آف کریڈٹ, ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ. آپ کینیڈا میں آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے, اور اس گھر کے اگینسٹ آپ کو
इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट 3 लाख की ये लेके देंगे, और उसका उनका कहने का मकसद ये है कि आप ये जो मुश्किल टाइम है इसको आप थोड़ा सा टालें, और जब आपका ये टाइम गुजर जाए, आपके पास इतना पैसा हो कि फ़र्ज़ करें किसी की खुदा न खास्ता जॉब चली जाती है, किसी को बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, घर की रेनोवेशन करानी, ये सारे काम है इस्तेमाल, हाँ जी। यानी लाइन ऑफ क्रेडिट आप किसी मकसद के किसी लिए मकसद के लिए इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, बट एक भी चीज़ आपको मैं इरफान साहब मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें ये है कि यू हैव टू बी Ontario resident. I can only help Ontario residents at the moment. So अगर आप विनिपेग में हैं, तो कैलगरी ये में, मेरे जो नाज़रीन मोस्टली जो कैलगरी और मेरे तो बड़ी फॉलोइंग है, Unfortunately- टोरंटो 360 की बड़ी फॉलोइंग है, मेरी बड़ी जो अल्बर्टा में हमारे हाँ जी। फॉलोअर हैं या कैलगरी में, उनका क्या करेंगे? I completely understand. Unfortunately, at the moment, I am trying to मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उन एरियाज में भी कुछ जी। कर सकूं, बट एट द मोमेंट अभी मेरे पास नहीं है. आपको पता है कि हमारा जो टोरंटो 360 है जी जी, is more popular in Alberta, in Calgary, in Vancouver राइट and in GTA. राइट. अब तो नोवा स्कोशिया से भी हमें So कॉलें आती हैं। at the moment अभी मेरे पास नहीं सोल्यूशन इसका. आई एम वर्किंग ऑन इट अच्छा। एंड होपफुली विद इन अ कपल ऑफ वीक्स अगर कुछ बात निकलती है तो आई डेफिनेटली इन्फॉर्म यू. आप अपने फिर डेफिनेटली आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि, बट एट द मोमेंट इट्स जस्ट ओंटारियो. नाज़रीन, जो लोग ओंटारियो से बाहर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ईएन चौधरी साहब की बात आपने सुनी है. ही इज़ ट्राइंग टू लोकेट ए फाइनेंसर जो कि उन सूबों में भी आपकी मदद कर सके. तो आप ईएन चौधरी साहब को या मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा, हम आपका डेटा पास रखेंगे. एज सुन एज हमको फाइनेंसर हमें मिला तो हम आपको आपकी सर्विस आपको ईएन चौधरी साहब से दिलवाएंगे. अच्छा, Yeah, I'm चौधरी very साहब, Babaji, one thing I'm very approachable, so मैंने नंबर दिए. Even though in provinces if anyone calls, I'll definitely entertain them. Okay. And I'll try my best to do something like if not line of credit, I can probably refer them to someone. But at the moment अभी हम नहीं कर रहे, but again you can always call me. And अच्छा, we ये can always लोग- come up with a solution because every problem has a Has a solution, solution. and this is a solution. This is a problem right now हाँ जी. with the interest rates going up, monthly payments have gone up. लोग तंग आए हुए. जी. I've spoken to a couple of close friends. इनकी payments ठीक ठाक बढ़ गई हैं. 2600 से from 2600 they've gone up to 4300, which is a huge jump in your monthly. देखें, बात all of a होती है sudden. चौधरी साहब, हम नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों में रह रहे हैं. जी कनाडा और अमेरिका दुनिया के सुपर पावर्स में शामिल होते जी जी. हैं. सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ आप कबूतर की तरह आंखें बंद, तूफान देख के आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि तूफान गुजर जाएगा तो मैं आंखें खोल लूँगा. जी ठीक है ना. अब जब आपको पता लग रहा है कि शायद हो सकता है रिसेशन आ जाए, हो सकता है इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाए, कोशिश तो करें नीचे हो जाए, बट हो सकता है कि चीज़ों की कीमतें और बढ़ें. अभी गैस के बारे में भी जिक्र हो रहा है कि गैस अभी तक तो रीज़नेबल प्राइस पे थी, जी तो अभी सुना है कि वो भी. तो मकसद कहने का ये है कि जब आपको ये पता लग गया कि एक स्टॉर्म आपके सामने आ रहा है, जी जी. अब वो बाईपास होता है या सीधा हिट आपको करता है, आपको उसकी तैयारी तो करनी है ना. डेफिनेटली डेफिनेटली. आपके पास कम से कम साल 2 साल का खर्चा तो होना चाहिए ना. जी, prepared और होना इससे चाहिए. बड़ी बात क्या होगी कि आपके पास घर मौजूद है और घर के अंदर जो है आप इक्विटी आपको मिल रही है और आप उसको रख रहे हैं, और जितना आप खर्च करेंगे उसी पे आपने पेमेंट करनी है. हाँ जी. सो इंटरेस्ट इस तरह बेसिकली ही है ना? इंटरेस्ट ओनली है. हाँ. पहली बात तो ये है इट्स इंटरेस्ट ओनली. सो पेमेंट आपकी मंथली पेमेंट जो है वो थोड़ी लो हो जाती है बिकॉज इसके अंदर प्रिंसिपल नहीं जा रहा. अच्छा. So it is interest only, even though interest it's high, it's not very low, but it's reasonable. ठीक है. Again, because it's private lending. It's private lending, right? I don't want to give out a number right now because you know what, like I said, कि मैं तेरा जब तक documents नहीं देखता, I don't like to give out numbers. Okay. ठीक है. Okay. It is prime plus, it's going to be. But इसमें ये होता है कि interest only जब हो तो definitely payments थोड़ी low होती है compared to interest and principal. इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अपने जितने high debt जो आपके credit cards हैं, you pay that off. अच्छा. So and you can pay everything off and have it on one monthly payment. इसमें ये भी फायदा हो जाता है. So you will have money to play around with to even pay. अगर आपके interest अगर आपकी monthly payment high होती है, you will still have a leverage to pay that easily every month. Other options मैंने देखे which have helped clients. They have taken out money. घर की values तो कम हुई है ना. So इन्होंने deposit 20% down करके they have reinvested again because they can sustain their current mortgage.
فارچونیٹلی سم پیپل ہیو پیڈ آف ہاؤسز, تو انہوں نے 3 لاکھ نکال کے آگے انویسٹمنٹ کر لی ہے. سو دیٹ 3 لاکھ از ناٹ اے ہیوج اماؤنٹ رائٹ ناؤ. It's only $300,000 interest only compared to there's no other mortgage. Now انہوں نے گھر ایک اور پراپرٹی لے لی ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد پراپرٹی مارکیٹ ول گو اپ اگین. آپ نے دیکھا ہے ہسٹری ہیز ریپیٹڈ itself so many times. Market has never stayed low. You will cover up all that money that you've taken out and you've got 2 properties. So آپ اپنی پیسوں کو لیوریج بھی کر رہے ہیں. So there are different options. Again, situation to situation. اوکے جی چودھری صاحب آپ کے تشریف آوری کا بڑا بڑا شکریہ. جی آپ تو مطلب بڑے مصروف آدمی ہیں, میں نے آپ کو یہاں بلایا. جی تھینک یو. جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ ہاں جی, جیسے عرفان صاحب نے کہا ہے کہ گھبرانا بالکل نہیں ہے. ایوری پرابلم ڈز ہیو اے سولوشن. لائک آئی ٹیل آل مائی کلائنٹس دیٹ اینڈ آل مائی فرینڈس دیٹ آلویز ہیو این ایجنٹ. Agent will always work for you, not like other financial institutions. He'll work for your benefit. So you can give me a call, give Babaji a call. My number is 416-826-4646. I'm very approachable. Any questions you have, you need any kind of help, I'm there to help you out. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب. ناظرین, انتہائی معلوماتی یہ سلسلہ ہے اور این چودھری صاحب نے آپ کو بہت ساری مشکلات کا حل بتایا ہے. میرا نمبر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور چودھری صاحب نے بھی آپ کو اپنا نمبر بتا دیا. آپ فون ضرور کیجئے گا اور ان کی مدد ضرور حاصل کیجئے گا. پروگرام ختم کرنے سے پہلے 1-2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم آپ کو اگلا ایپیسوڈ جو دکھا رہے ہیں, اس میں آپ کو ہاؤ یو کین بیکم ٹیننٹ سے آپ اونر کس طرح بن سکتے ہیں, جس کو رینٹ ٹو اون کہتے ہیں, لیز ٹو اون کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ ٹریڈیشنل لیز نہیں ہوتی, یہ ریئل اسٹیٹ لیز ہوتی ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ یہ ویڈیو دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیں. گولڈ ہومز پروگرام ریمیکس گولڈ کی وساطت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ ٹورنٹو 360 کے چینل پہ نشر ہوتا ہے. ٹورنٹو کا مقبول ترین معتبر ترین ریئل اسٹیٹ شو ہے, جس میں آپ کو اوپینینز دی جاتی ہیں, جس میں آپ کو ایکسپرٹ سے ملایا جاتا ہے, جس میں اپنے بزنس سے زیادہ آپ کی ویلفیئر کی بات کی جاتی ہے. آپ کی توجہ آپ کو مستقبل میں کون سے چیلنج درپیش ہوں گے, یہ اس کی بات کرتی ہے. آئیے آج بات کرتے ہیں ایک بڑے ہی معلوماتی ٹاپک پہ, جس کا عنوان ہے رینٹ ٹو اون, یعنی کرایہ دار سے لے کے مالک مکان تک کا سفر. آپ کرایہ دار بنیں گے اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد آپ مالک مکان بن جائیں گے. کیسا آئیڈیا آپ کو میں نے دے رہا ہوں. رینٹ ٹو اون کی ٹرمینالوجی آپ نے شاید پہلی بار ہی سنی ہوگی, اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات بھی پہلی بار ہی میں دے رہا ہوں. بہت سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹرمینالوجی پہلی بار ہی سنی ہوگی. اب ٹائم آ گیا ہے کہ کینیڈا گورنمنٹ بھی غور کر رہی ہے اس بات پہ کہ رینٹ ٹو اون پروگرام شروع کیا جائے. انفیکٹ کچھ بلڈرز کارپوریشن بڑے عرصے سے یہ رینٹ ٹو اون کا پروگرام چلا رہی ہیں, مگر یہ ایک ذرا بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس لیے میں آپ کو بنیادی انفارمیشن پرووائڈ کروں گا, لیکن اس کے بارے میں مزید معلومات لینے کے لیے آپ کو میرے دفتر تشریف لانا ہوگا, میری ٹیم کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, اور میری ٹیم آپ کو بتائے گی کہ رینٹ ٹو اون کے کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں, کیا کیا شرائط ہیں, کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. رینٹ ٹو اون کیا ہے؟ آئیے رینٹ ٹو اون کی ڈیفینیشن ڈکشنری کے حوالے سے دیکھیں کہ رینٹ ٹو اون
also known as rental purchase, is a type of legally documented transaction under which tangible property such as furniture or जो भी कुछ है is leased in exchange for a weekly or monthly payment with the option to purchase at some point during the agreement. यानी during the agreement आप खरीद सकते हैं. Rent to own और एक ट्रेडिशनल लीज जो आप घर का जो एग्रीमेंट करते हैं, लीज का एग्रीमेंट समझ लें, किराएदारी एग्रीमेंट समझ लो, उसमें क्या फर्क है? A rent to own transaction differs from a traditional lease in that the lease can purchase the lessee can purchase the leased property at any time during the agreement. In a traditional lease, the lessee has no such right. ट्रेडिशनल लीज जो होती है उसमें कोई राइट नहीं होता. मुख्तसरन आपसे बात करूंगा, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता. ये इसमें बड़े पेचीदा कानूनी और टेक्निकल मसले हैं जिनको जब हम आप और सामने सामने बैठेंगे और आप हमारी लॉयर्स की टीम के साथ बैठेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या डिफरेंस. मैंने तो आपको बस डेफिनेशन दी है, इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं. लीज वर्सेस सेल. लीज होती है जब आप कोई चीज किराए पे लेते हैं और सेल होती है जब आप कोई चीज खरीदते हैं. अब ये किराए पे लेके उसको कन्वर्ट करना सेल में, ये टेक्नोक्रेट्स का काम है, ये मेरा काम है, ये लॉयर्स का काम है, ये मॉर्गेज वालों का काम है. ये मैं ये जरूरी बताना आपको बहुत जरूरी है कि ये कौन से लोग हैं जो रेंट टू ओन से फायदा उठा सकते हैं. फर्स्ट टाइम होम बायर्स. अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अगर आप प्री नॉन क्वालिफाइड बायर्स हैं, यानी आपको नॉन क्वालिफाइड बायर्स हैं कि आपको क्वालिफाई करने की कोशिश की मगर किसी क्राइटेरिया पे आप पूरा नहीं उतरे. उसकी कई रीजंस हो सकती हैं. बायर्स मार्केट एक बहुत बड़ी रीजन होती है रेंट टू ओन की. आजकल बायर्स मार्केट है और डाउन रियल स्टेट मार्केट जो आजकल डाउन रियल स्टेट मार्केट है, और जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रही है मार्केट नीचे गिर रही है. कब तक आप इंतजार करेंगे घर खरीदने के लिए? इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर चले जाएं कि आप अफोर्ड ही ना कर सकें. आजकल तो घर खरीद काफी प्राइस में फर्क पड़ा है. यही वक्त है आपके घर खरीदने का. आप क्यों इंतजार कर रहे हैं घर खरीदने का? बहरहाल सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं जिनको बैंक या दूसरे इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई नहीं करते या मॉर्गेजेस नहीं देते, और कोई सेल्स कमीशन पे लोग काम करने वाले होते हैं जो किसी खाते में नहीं आते, जिनकी को परमानेंट इनकम नहीं होती, कभी 10,000 कमा लिया, कभी 5,000 कमा लिया, या फिर आप स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं. अब इसमें बायर्स और सेलर को मिलकर डिसाइड करना है कि कौन सी प्राइस का. मैं मुख्तसरन पहले मैं आपके इंग्रेडिएंट बताऊं. क्रेडिट रिपोर्ट एक बड़ी जरूरी चीज है. और क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है? क्रेडिट रिपोर्ट का भी सुन लीजिए कि क्रेडिट रिपोर्ट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री एंड इज केप्ट बाय एटलीस्ट वन ऑफ द कनाडाज क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज. ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है. क्या आपके पास डेट्स क्या है, आपने कितना % खर्च कर लिया, आपकी रेटिंग क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है. अब ये आपकी रेटिंग है जो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आपको बड़ी जरूरी है. इसी तरह हर जो चीज 1 से 9 तक आपकी रेटिंग होती है. R1 का मतलब है कि आप बड़े अच्छे पेमेंट्स कर रहे हैं. R9 का मतलब है कि ये सारा काम ही खराब हो गया है. R0 का मतलब है कि टू न्यू टू रेट. R1 का मतलब पेज विद इन 30 days ऑफ पेमेंट ड्यू डेट और नॉट इवन ए सिंगल पेमेंट पास ड्यू. R9 का मतलब है कि बैड डेट प्लेस्ड फॉर कलेक्शन में आपका केस चला गया, आपने कुछ पेमेंट नहीं की. रेंट टू ओन इज ऑल्सो नोन एज लीज टू ओन, लीज ऑप्शन, लीज परचेज और रेंट टू बाई. अब इसके बेनिफिट क्या है? अगर आप बायर हैं, आप रेंट टू ओन लेना चाहते हैं,
یہ تو جب آپ نے سامنے بیٹھیں گے تو بتائیں گے، لیکن میں اس سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈالنا چاہ رہا تھا. بینیفٹس کیا ہیں، کیا فائدہ ہے آپ کو بائر کو؟ There are several benefits of rent to own, but the biggest benefit is our client is that when the bank has said no with the rent to own program, clients can آپ lower down payment use کر سکتے ہیں، build equity کر سکتے ہیں through monthly option credits, build sweet equity through building improvements, avoid expensive closing cost, ٹیک ٹائم ٹو ریپیئر اور ری اسٹیبلش کا کریڈٹ اگر آپ کا کریڈٹ خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آتی ہے رینٹ ٹو اون میں. اب ایکچولی کام کس طرح کرتی ہے، ہاؤ ڈز رینٹ ٹو اون ورک؟ اس کے لیے مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے اور میں واپس آ کے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہوں ہاؤ اٹ ورکس. ویلکم بیک ناظرین. آپ پورا پروگرام دیکھیے گا. ابھی میں نے آپ کو صرف رینٹ ٹو اون کی ڈیفینیشن بتائی تھی تاکہ آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آئے، آپ کا ذہن اس کو ایکسیپٹ کرے لیگلی بھی اور فائنینشلی بھی. اور اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ واٹ از کام کس طرح کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا رینٹ ٹو اون، یہ میری اپنی تھاٹس ہیں. جب آپ ایک جگہ ایک گھر ہے، سیلر اس کو بیچنا چاہتا ہے، آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ڈپازٹ کی بھی کمی ہے، آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ کی بھی کمی ہے. اس سلسلے میں کیا کریں؟ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ عرفان بابا ملک میں بروکر اور ریمیکس گولڈ میں مجھے ٹیلی فون کریں. نمبر میرا سکرین پہ چل رہا ہے. اچھا، یہ کس طرح کام کرتی ہے کہ جو ٹیننٹ بائرز کو میں کہوں گا، ٹیننٹ اینڈ بائر ٹوگیدر کر دیتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ ٹیننٹ ہیں اور ایک طرف آپ بائر ہیں. آپ ایک اسمال ڈاؤن پیمنٹ آفر کرتے ہیں سیلر کو، اور یہ کریڈٹ ہوتی ہے آپ کی پرچیز پرائس کی طرف جب کہ آپ اس کو خریدیں گے مستقبل میں. یعنی آپ ایک چھوٹی آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ گھر ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فرض کریں 5 لاکھ پہ لینا ہے، اور میں کلوزنگ چاہتا ہوں 2026 کی، کیونکہ اس وقت میرا کریڈٹ صحیح نہیں ہے، میرا ڈاؤن پیمنٹ میرے پاس کم ہے، میرے پاس ڈپازٹ کم ہے. آپ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور ایک اسمال ڈاؤن پیمنٹ آفر کرتے ہیں اس کو سیلر کو، ڈپازٹ آفر کرتے ہیں سیلر کو. آپ کہتے ہیں جی میں اس وقت تو صرف 10,000 دینے کی پوزیشن میں، ساتھ آپ کرایہ طے کرتے ہیں کہ میرا ٹیننٹ کے طور پہ میرا رینٹ کیا ہوگا. فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ 2500 رینٹ ہوگا، میں 2500 رینٹ پہ یہ رینٹ ٹو اون کرنا چاہتا ہوں. اس کو میں لیز پہ لے کے اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی ملکیت میں. 2500 میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے ہر مہینے کریڈٹ ہوگی سیلر کو ٹورڈز یور ڈپازٹ. کیسا ہے؟ یعنی ٹیننٹ بائر جو ہے he makes monthly payments and portion of each payment accumulates additional down payment fund which are also credited towards the purchase price when they purchase. جب آپ خریدیں گے تو وہ کریڈٹ کر دیا جائے گی ڈاؤن پیمنٹ آپ کی پرچیز پرائس کے اوپر، کہ جی آپ نے 10% دے دیا، 5% ایکومولیٹ کر لیا. ایکومولیٹ کرنے والی بات ہے، ہر مہینے 2500 رینٹ میں سے کچھ رینٹ جو ہے وہ رینٹ ہوگا، اور $500-600 جو ہے وہ سیلر کو ملیں گے، کریڈٹ ہوں گے ٹورڈز دی ڈاؤن پیمنٹ. یہ ہے رینٹ ٹو اون. اب آپ کو میرا خیال ہے ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، جب آپ رینٹ ٹو اون کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ایگریمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے کہ کلوزنگ 26 میں آپ کرایہ دینا شروع کر دیتے ہو. اس دوران آپ کو کیا کرنا ہے؟
उस दौरान आपको 3-4 चीजें करनी है। नंबर 1, अगर आपका क्रेडिट खराब है तो अपना क्रेडिट रिपेयर करना। किसी वजह से भी आपका क्रेडिट खराब है तो आपके पास अब 2-3 साल आगे हैं जो सुकून में आप घर में रह सकते हैं। आपने लीज टू ओन किया हुआ, रेंट टू ओन किया हुआ, तो सुकून से आप 2-3 साल उस घर में रह सकते हैं। सेलर भी मुतमईन है, लॉयर के थ्रू आपने ये सारी ट्रांजैक्शन की है। अब 2-3 सालों में सबसे पहले अपना क्रेडिट रिपेयर करना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता कुछ, वो तो सेलर को जो तो आप दे रहे हैं, लेकिन फिर महीने में कुछ पैसे इकट्ठे करके $400-500 एडिशनल इकट्ठे करने हैं ताकि आपकी डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल बाद हो सके, आपका क्रेडिट रिपेयर हो जाए और कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मॉर्गेज दे दे। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद कोई कन्वेंशन लेंडर आपको पैसे दे दे ताकि आप अपने घर की 2-3 साल बाद क्लोजिंग करा सकें। विद एन एक्यूमुलेटेड डाउन पेमेंट जो आप दे रहे हैं और ए मॉर्गेज प्री अप्रूवल जब आप लेंगे, दी टेनेंट बायर परचेजेस दी होम एंड ऑफिशियली बिकम ए होम ओनर, तो मुबारक हो, आप होम ओनर बन गए। ठीक है। एक टिपिकल एग्जांपल दे के मैं आपको टिपिकल एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, घर की कीमत फर्ज कर लेते हैं $2 लाख, और टिपिकल रेंट जो है वो 1000 पर मंथ है। बड़े गौर से ये मिसाल सुनिएगा, मैं आपको बड़े गौर से मिसाल, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये इरफान बाबा मलिक बताएगा, और मुझे ही आपने कॉल करना है इस मकसद के लिए। आप रेंट, टिपिकल रेंट जो $1000 होगा, लेकिन आप ऑफर करते हैं जी मैं $1200 महीने के दे सकता हूँ रेंट में। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आज के दौर में मतलब रेंटों के फिगर्स डिफरेंट भी हो सकती हैं, ज्यादा ही होंगी। आप 1200 रेंट देते हैं और रिसीव 200 रेंट क्रेडिट हर महीने आप क्रेडिट करते हैं। आपका एक्चुअल रेंट $1000 है, मगर आप $200 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ऑप्शन फी 5000 फर्ज करें, आप एक ऑप्शन फी देते हैं ऑन ए 3 ईयर लीज, द रेंट वुड अर्न $7200 क्रेडिट्स में आपके आ जाता है। अब आपके पास कितना हो गया, $7200 प्लस $500, $12200 आपके पास डाउन पेमेंट आ गई। ये डाउन पेमेंट इकट्ठा करने का तरीका है। ठीक है। और ये अब मैंने आपको मिसाल दी है कि ये प्रोग्राम बड़ी जल्दी शुरू होगा, और ये प्रोग्राम की इब्तिदा मैं कर रहा हूँ आज, और मेरी टीम आपको इस पे मजीद एक्सप्लेन करेगी। इस बारे में आपको मजीद कोई मालूमात चाहिए हो तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं रेंट टू ओन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन बड़े तअम्मुल के साथ। इसमें जल्दबाजी ना करें, इसमें पूरी तरह हालात का जायजा लें। आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे कम हैं, आपके पास डिपॉजिट के पैसे कम हैं, आपका क्रेडिट स्कोर किसी वजह से खराब हो गया, खुदा ना खास्ता कनाडा में आके, और आप इस वक्त कोई बंदा आपको मॉर्गेज देने के लिए तैयार नहीं, तो ये प्रोग्राम जो है रेंट टू ओन प्रोग्राम, ये आपके लिए। मैंने बड़ा मुख्तसरन आपको डेफिनेशन बताई है इसकी, इस प्रोग्राम के बारे में तफसील बताई है। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, मैं या मेरी टीम, हम दोनों आपको सर्व करके खुश होंगे। कुछ शराइत इस पे लागू होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, नथिंग इज विदाउट कंडीशन। तो हो सकता है कि आप वो खुशकिस्मत हों जो कि इन कंडीशंस पे पूरा उतरें और आपको ये घर मिल जाए। आप ये प्रोग्राम देखती भी रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा, मेरा नंबर भी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी को घर रहने के लिए मिल जाए। अगर कोई किराया दे ही जा रहे हैं, उनके दिल में ख्वाहिश है घर लेने की, तो हो सकता है मेरी और आपकी वजह से वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो।
बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन गोल्ड होम्स देखने का। मैं आप तमाम नाजरीन को टोरंटो 360 की वसातत से और अपने स्पॉन्सर्स रीमैक्स गोल्ड रियल्टी इंक और गॉडी गुम्मन जी की वसातत से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम देखते रहिए। ये इंतहाई मालूमाती और इंतहाई मकबूल तरीन और सबसे मोतबर तरीन शो है। इसमें हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ सेल करने की कोशिश नहीं करते। कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती बेच नहीं सकता जब तक आपका अपना इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर आपको ये हमारे जो टेक्नोक्रेट्स इधर आते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल के जो एक्सपर्ट इधर आते हैं या रियल स्टेट के एक्सपर्ट इधर आते हैं, अगर आप इनको बातों को समझ सकें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप इनको कॉल कर सकें तो आपका भला हो जाएगा। इरफान बाबा मलिक को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।